السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جگہ صاحب کتاب حفظہ اللہ تعالی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اور ان کی کتاب مسند کا مختصر تعارف پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مسند الامام احمد بن حنبل، المؤلف هو الامام احمد بن محمد بن حنبل، کہ اس کتاب کا مؤلف وہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ فهو صاحب المذهب الفقہی المشہور، جو کہ مشہور فقہی مذہب والے ہیں، یعنی جن کی طرف مذہب حنبلی منسوب ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے متبعین کو حنابلہ یا حنبلی کہا جاتا ہے۔ ولد الامام احمد رحمہ اللہ تعالی 64 و100 من الہجرہ، کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ونشأ یتیما، یتیمی کی حالت میں پلے بڑھے۔ وطلب العلم فی مستحل حیاتہ، اور اپنی زندگی کی ابتدا ہی میں علم کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ حصول ایک علم کے لیے وہ مستعد ہو گئے۔ شیوخہ سفیان بن عیینہ، یحییٰ القطان یعنی یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، وعبد الرزاق الصنعانی صاحب المصنف، اور امام عبد الرزاق جو مصنف عبد الرزاق کتاب حدیث کی جو معروف ہے ان کے مصنف ہیں۔ وغیر ذالک جماعہ، ان چند محدثین کے علاوہ ایک بڑی جماعت ہے جن سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے کسب فیض کیا۔ تلامیذہ، آپ کے بعض تلامذہ: الامام البخاری، الامام مسلم، الامام ابو داود، ابن المدینی، علی بن عبداللہ المعروف بن المدینی، یحییٰ بن معین و ابو زرعہ وغیر ذالک جماعہ، کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام علی بن مدینی، امام یحییٰ بن معین، امام ابو زرع رازی اور ان چند کے علاوہ بڑی ایک جماعت ہے جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے کسب فیض کیا۔ اگر کسی کی اہمیت کو، کسی کے فضیلت کو، کسی کے شرف کو جاننا ہو تو اس کے لیے آپ صرف یہ دیکھیں کہ ان کے کون سے استاد ہیں اور کون سے ان کے شاگرد ہیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا مرتبہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیوخ میں کیسے کیسے بڑے پائے کے محدثین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ امام سفیان بن عیینہ، امام یحییٰ بن سعید القطان، امام عبد الرحمن بن مہدی۔ امام یحییٰ بن سعید القطان اور عبد الرحمن بن مہدی تو علم الرجال کے اندر بڑے مانے ہوئے اور جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مقام مرتبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور امام عبد الرزاق ان کی بڑی کتاب، بڑی ایک ضخیم کتاب جو مصنف عبد الرزاق کے نام سے مشہور ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے تلامذہ دیکھیں کیسے کیسے تلامذہ ہیں: امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام علی بن عبداللہ المدینی، امام یحییٰ بن معین، امام ابو زرع رازی۔ یہ بڑے پائے کے محدثین میں شامل ہیں۔ جرح و تعدیل میں ان کا بڑا مقام ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ امام ابو زرع رازی کو دیکھیں، امام بخاری، امام مسلم، امام علی بن عبداللہ المدینی، احادیث کی علتوں کے ماہر۔ تو یہ چند تلامذہ صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس کے بعد صاحب کتاب حفظہ اللہ تعالی امام احمد کی ثنا میں چند محدثین کے اقوال ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں: قال ابراہیم الحربی رأیت ابا عبداللہ کأن اللہ جمع له علم الاولین والآخرین۔ ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ کو دیکھا، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، کہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے علم کو جمع کر دیا ہے،
کہ جو پہلے گزر گئے اور جو آنے والے ہیں ان لوگوں کا جو علم ہے اللہ رب العالمین نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے جمع کر دیا ہے۔ وقال الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا افضل ولا اعلم ولا افقه من احمد بن حنبل۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بغداد سے میں نکلا تو وہاں پہ بغداد میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے زیادہ فقی، زیادہ عالم، زیادہ افضل کسی آدمی کو نہیں چھوڑا۔ مطلب بغداد کے اندر وہی سب سے زیادہ افضل تھے، وہی سب سے زیادہ عالم تھے، جاننے والے تھے، اور وہی زیادہ سب سے فقی تھے۔ وقال علی بن المدینی ان اللہ اید هذا الدین بابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ یوم الردہ وباحمد بن حنبل یوم المحنہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس دین کی مدد کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے ذریعے ردہ کے دن، کہ مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، ان سے قتال کیا، جنگ کی، اور محنہ کے دن احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے ذریعے، جیسا کہ معلوم ہے کہ فتنہ کھڑا ہوا تھا، فتنہ خلق قرآن، جس کو بعد میں محنہ کا نام دیا گیا۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے قرآن مجید، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے یہ مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس فتنے کے خلاف ڈٹ گئے، اور اس کی پاداش میں ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں۔ خلیفہ بدلتا رہا، ایک آیا دوسرا آیا، اسی طرح بدلتے رہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنے موقف سے ذرا بر بھی نہ ہٹے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈٹ گئے اس فتنے کے خلاف۔ وفاتہ، امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی وفات، توفی رحمہ اللہ تعالی فی یوم الجمعۃ ثانی عشر ربیع الاول 41 و200 من الہجرہ وله 77 سنۃ، کہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جمعے کے دن فوت ہوئے 12 ربیع الاول 240 ہجری، کہ جبکہ آپ کی عمر اس وقت 77 سال تھی، یعنی 77 سال کی عمر میں آپ فوت ہوئے ہیں۔ تو آج کے سبق کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔